معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے صحابی کا خواب جانیں گے جن کے خواب کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی بھلائی۔ اس خواب کو حافظ ابو بکر بیہقی رحم اللہ دلائل النبوہ میں لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے اپنے پاؤں موڑ کر بیٹھ جاتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ ان اللہ کان توابا۔ پھر لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اچھے معلوم ہوتے تھے، اس لیے آپ پوچھتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ابو زمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح کا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ خیر کرے، شر سے بچائے، ہمارے لیے بہتر بنائے، ہمارے دشمنوں کے لیے بدتر بنائے۔ ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تم اپنا خواب بیان کرو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ایک راستہ ہے بہت کشادہ، آسان، نرم اور صاف، اور بے شمار لوگ اس راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ راستہ جاتے جاتے ایک سرسبز باغ کو نکلتا ہے۔ میری آنکھوں نے ایسا لہلہاتا ہوا ہرا بھرا باغ کبھی نہیں دیکھا۔ اس باغ میں ہر طرف سرسبزہ ہے، ہر قسم کے میوے درختوں پر لگے ہوئے ہیں، پھول ہے، پھل ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت، میں نے دیکھا کہ پہلی جماعت جو آتی ہے اس باغ کے پاس پہنچتی ہے، لیکن وہ اپنی سواریاں تیز کر کے اس باغ سے نکل جاتی ہیں اور دائیں بائیں جانب نہیں دیکھتی۔ پھر میں نے دیکھا اسی خواب میں ایک دوسری جماعت آئی جو تعداد میں تو بہت زیادہ تھی۔ جب وہ یہاں پہنچی تو بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کو چرایا چگایا جو بھی تھا ہریالی، اور بعض نے کچھ لے لیا اور چلے گئے۔ پھر تو بہت سارے لوگ آئے، جب ان کا گزر اس گل و گلزار پر ہوا، پھر بہت سارے لوگ آئے اور جب ان کا گزر اس باغ سے ہوا تو وہ اترانے لگے اور کہنے لگے کہ سب سے اچھی جگہ ہے۔ گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دائیں بائیں جانب جھک رہے ہیں، خوش ہو کے اسی میں رہ گئے ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہوں اور میں چلتا چلا جاتا ہوں وہی راستے پر۔ میں جب دور نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ممبر 7 سیڑھیوں کا بچھا ہوا ہے اور آپ اس کے اعلیٰ درجے پہ تشریف فرمائے، اور آپ کی دائیں جانب ایک صاحب ہے، گندمی رنگ کے ہیں، بھری بھری انگلیوں والے اور لمبے قد کے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں اور لوگ اونچے ہو کر توجہ سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اور آپ کے بائیں جانب ایک شخص ہے، بھرے جسم والے، درمیانہ قد کے، جن کے چہرے پہ بکثرت تل ہے، ان کے بال گویا پانی سے تر ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے اکرام کی وجہ سے سب لوگ جھک جاتے ہیں۔ پھر اس سے آگے ایک شخص ہے جو اخلاق و عادات میں اور چہرے کے بناوٹ میں آپ سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ سب لوگ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ان کی طرف بات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب میں ان سے آگے بڑھتا ہوں تو ایک دبلی پتلی بڑھیا اٹھنی پہ ہے۔ میں نے دیکھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی حالت جب درست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے راستے سے مراد وہ دین ہے جسے میں لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور جس ہدایت پر تم ہو۔ ہرا بھرا سرسبز باغ جو تم نے دیکھا ہے وہ دنیا ہے، اور اس کی ہریالی عیش و عشرت ہے۔ جو اس میں تم نے سامان دیکھا ہے وہ دنیا کا سامان ہے جس میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ میں اور میرے اصحاب تو اس سے گزر جائیں گے، نہ ہم اس میں مشغول ہوں گے، نہ وہ ہم سے چمٹے گی، نہ ہمارا تعلق اس سے ہوگا، نہ ہم اس کی چاہت رکھیں گے، نہ وہ ہمیں لپٹے گی۔ پھر ہمارے بعد جو دوسری جماعت آئے گی جو ہم سے تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگی، ان میں سے بعض تو اس دنیا میں پھنس جائیں گے اور بعض جتنی ضرورت ہے اتنا لے کر آگے چل دیں گے اور نجات پالیں گے۔ پھر ان کے بعد ایک زبردست جماعت آئے گی جو اس دنیا میں بالکل غرق ہو جائے گی اور دائیں بائیں جانب جھک جائے گی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب رہے تم تو تم اپنی سیدھی راہ چلتے رہو گے یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ جس ممبر کے آخری 7ویں درجے پہ تم نے مجھے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال کی ہے اور میں آخری 1000ویں سال میں ہوں۔ میرے دائیں جانب جس گندمی رنگ والے موٹی ہتھیلی والے انسان کو تم نے دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو لوگ اونچے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اور جنہیں تم نے میرے بائیں جانب دیکھا جو درمیانہ قد کے ہیں اور بھرے جسم والے ہیں، بہت ساری تل ہیں ان کے چہرے پہ اور جن کے بال پانی سے تر نظر آتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ چونکہ ان کا اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہم سب بھی ان کی بزرگی کرتے ہیں۔ اور جن شیخ کو تم نے بالکل مجھ جیسا دیکھا وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کے نقش قدم پہ ہم ہیں اور ان کی اقتداء اور تابعداری کرتے ہیں، اس لیے ان کا قصد کرتے ہیں۔ اور جس اونٹنی کو تم نے دیکھا کہ میں نے اسے کھڑا کر رکھا ہے، اس سے مراد قیامت ہے جو میری امت پر قائم ہوگی۔ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کوئی خواب بتا دیتا تو آپ اس کی تعبیر ضرور بیان کرتے۔ معزز سامعین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے خواب کی تعبیر بیان کی اور اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا اور آخرت کی تلخی اور آخرت کی سچائی کو بیان کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔